امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی ناک میں دم کرنے والے یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں حملے جاری رکھنے اور امریکہ اور برطانیہ سے بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ حوثی ملیشیا کے ترجمان یحییٰ سریحا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں نے ایک رات میں 48 حملے کیے، جن میں سے 13 صنعا پر کیے گئے، 9 حملے مغربی صوبے البیدا پر جبکہ باقی دیگر شہروں پر کیے گئے۔ یحییٰ سریحا نے کہا کہ ان حملوں کے جواب میں بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر حملوں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یمن کے ایران سے منسلک حوثیوں کی سپریم انقلابی کمیٹی کے سربراہ محمد علی حوثی نے کہا کہ اٹلی کو اسرائیل فلسطین تنازع میں غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ اگر یمن کے خلاف حملوں میں اٹلی حصہ لیتا ہے تو اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ غزہ پر حملے روکنے کے لیے اٹلی کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ محمد علی حوثی نے کہا کہ علاقے میں امن کے حصول کا یہی واحد راستہ ہے۔ واضح رہے کہ ہفتے کی رات امریکہ، برطانیہ اور اتحادیوں نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ حملوں میں 36 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کا مقصد ملیشیا پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ بحیرہ عرب میں تجارتی جہازوں پر حملے بند کرے۔ حملوں کے بعد اتحادی ممالک کا مشترکہ بیان یہ تھا کہ جن مقامات کو نشانہ بنایا گیا وہ حوثیوں کے زیر کنٹرول تھے اور وہاں پر بڑی تعداد میں اسلحے کے ذخائر موجود تھے، جن میں میزائل سسٹم، لانچرز، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ریڈار بھی تھے۔ یمنی حوثیوں کی طاقت پر نظر ڈالیں تو حوثی جنگجوؤں کے پاس سب سے طاقتور افواج میں سے ایک فوج ہے جس کی موجودگی سے دنیا اکثر چونک جاتی ہے۔ وہ ہر اس بین الاقوامی بحری جہاز پر میزائل داغ دیتے ہیں جس کا انہیں امریکہ، برطانیہ، اسرائیل سے تعلق نظر آتا ہے۔ حوثیوں نے عالمی تجارت پر اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ کئی بحری جہازوں کو ہزاروں میل دور تک اپنا رخ موڑنا پڑتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے ان کے اڈوں پر فضائی کارروائیاں بظاہر انہیں روک نہیں سکتی، بلکہ انہوں نے امریکہ اور برطانیہ سے جڑے اہداف کے خلاف جوابی کارروائیوں کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ اس ساری صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یہ حوثی کون ہے، وہ اتنے طاقتور کیسے ہوئے اور بحیرہ احمر میں آگے کیا ہوگا۔ حوثی یمن کے شمال مغربی پہاڑی علاقے میں ایک اقلیتی گروہ ہے۔ ان کا نام تحریک بانی حسین الحوثی سے انہیں ملا۔ سن 2000 کی دہائی کے اوائل میں انہوں نے یمن کے طاقتور حکمرانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑی۔ جب یمن کی حکومت عرب سپرنگ کے مظاہروں کی بدولت اقتدار سے ہٹی تو حوثیوں نے دارالحکومت صنعا کی طرف پیش قدمی کی اور 2014 پر اقتدار پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اقتدار سے بے دخل کیے گئے سابق صدر صالح نے اپنا وفادار ریپبلکن گارڈ کے دستے ان کے حوالے کر دیے، جن کی بدولت انہوں نے یمن کی 80% آبادی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حوثیوں نے اس کے بعد انہیں قتل کر دیا۔ جب سے حوثیوں نے اقتدار سنبھالا ہے، یہاں خانہ جنگی سے کافی نقصان ہوا ہے۔ قریب 1.5 لاکھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، جبکہ لاکھوں لوگ خوراک کے لیے امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ 7 سال تک حوثیوں نے اپنے خلاف سعودی سربراہی میں فضائی کارروائیوں کا مقابلہ کیا۔ سعودی عرب کو خدشہ تھا کہ حوثیوں کے اس کے حریف ایران سے قریبی تعلقات ہیں۔ حوثیوں کی ذہنیت قحطیانہ ہے۔ یہ سوچ 2 دہائیوں پر محیط فتوحات کی وجہ سے قائم ہوئی۔ انہوں نے 2015 سے 2022 تک مزاحمت دکھائی اور سعودی قیادت میں اس اتحاد کا مقابلہ کیا جو صنعا میں عالمی حمایت یافتہ حکومت کا قیام چاہتا تھا۔ نومبر 2023 کے وسط سے حوثیوں نے علاقائی اہمیت کے حامل ابنائے باب المندب سے گزرنے والے بحری جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کا مقصد حماس کی حمایت میں اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہر تجارتی بحری جہاز کو نشانہ بنانا تھا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک اسرائیل غزہ میں جنگ بندی نہیں کرے گا، یہ حملے جاری رہیں گے۔ جب یمن کے بحیرہ احمر کے ساحل کے قریب ان جہازوں کے ساتھ امریکی اور برطانوی جنگی جہاز بھی آنے لگے تو حوثیوں نے اپنے حملوں کا رخ ان کی طرف موڑ دیا۔ جب سے حوثیوں نے بحری جہازوں پر حملے شروع کیے ہیں، امریکہ اور برطانیہ نے ان کے اڈوں پر فضائی بمباری کی ہے۔ صنعا میں حکومتی ہدایت پر بڑے پیمانے پر مغرب مخالف مظاہرے ہوئے ہیں۔ یہاں اہم سوال یہ بھی ہے کہ حوثیوں کو ان کے ملک میں کتنا پسند کیا جاتا ہے۔ حوثیوں نے شمال یمن میں امریکہ، برطانیہ اور سعودی اتحاد کی غیر ملکی فورسز کی مخالفت کی ہے، جبکہ اس نے غزہ کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ اس سے انہیں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ حوثیوں کے پاس ڈرونز اور دیگر ہتھیاروں کی بے انتہا مقدار ہے جو بحری جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بڑی تعداد ایران کی طرف سے چھوٹی کشتیوں یا عمان کی سرحد سے صحرا کے راستے آتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ صورتحال میں بہت کم امکان ہے کہ حوثی ہار مانیں گے۔ اگر غزہ میں جنگ بندی ہوتی ہے تو وہ اعلان فتح کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ کریں گے کہ انہوں نے ہدف
हासिल कर लिया। अगर ईरान को लगा कि हूसियों की कार्रवाइयां ईरान को खतरे में डाल रही हैं, तो उसका असर और रसूख हूसियों को रोकने के लिए काफी होगा। अभी के लिए जनूबी बहिरा अहमर की लड़ाई में किसी की जीत नहीं हुई। हूसी फौज दबाव के बावजूद अपने हमले नहीं रोक रहे। उनके एक एक करके मिसाइलों के अड्डों को अमरीकी फिजाई बमबारी में तबाह किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि उनके पास बड़ी मकदार में असलहा मौजूद है और इससे अंदिया मिलता है कि जमीन से फिजा में मार करने वाले मुकामात की तैयारी कर रहे हैं ताकि मगरिबी जंगी जहाज गिरा सके।